بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت یعنی کہ قرآن اور دین حق دے کر یعنی کہ اسلام، تاکہ وہ غالب کرے اس دین حق کو تمام ادیان پر اور مکمل نظام زندگی پر۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو کامل ترین ذات ہے بحیثیت انسان وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مدثر اور مزمل بنا کر بھیجا اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور محسن انسانیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہے انسان اور انسانیت دونوں کی۔ اگر چند الفاظ میں آپ کی زندگی کو سم اپ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک مشن کی داستان ہے، ایک ایسا مشن جو امپاسبل تھا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ نے اس امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا، اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ مشن کوئی آپ کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، نہ ہی یہ مشن صرف اور صرف اپنے قوم یا قبیلے کے لیے تھا، بلکہ یہ مشن جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اور اس مشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مشن جو ہے یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمہ گیر بھی تھا اور عالمگیر بھی تھا، ریلیجس بھی تھا اور سیکولر بھی تھا، اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو اس مشن سے متاثر نہ ہوا ہو، جو اس مشن سے متاثر ہو کر اس میں خیر پیدا نہ ہوئی ہو، اس میں بہتری نہ ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی وجہ سے جو انسانیت کی جو اجتماعی زندگی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سیدھے راہ پر چلی۔ دنیا میں بہت سے ایسے حساس اور نیک لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جو بدی سے تو نفرت کرتے تھے لیکن بدی کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور جو اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے تارک دنیا ہو گئے، وہ جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، جوگی بن گئے، راہب بن گئے۔ لیکن ہمارے نبی کی یہ شان دیکھیے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اولاد آدم کے راہ نجات کو ہموار کیا، تو اس سے اولاد آدم کی ایک راہ نجات کھل گئی، پھر سے زندگی کا کارواں چل پڑا، پھر سے انسانیت فلاح اور ارتقاء کے راستوں پر گامزن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو پوری دنیا جو تھی وہ وحشت کا شکار تھی، شرک عام تھا، بت پرستی جو تھی وہ قابض تھی، شراب، جوا، زنا یہ وہ کام تھے جس کو لوگ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، قبائلی تعصب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے نام پر خون ریزی جو تھی وہ عام تھی۔ ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کا استحصال چل رہا تھا، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، اکنامیکل ایکسپلائٹیشن، سوشل ایکسپلائٹیشن، مورل ایکسپلائٹیشن، یہاں تک کہ سیکچول پرورژن یعنی کہ جنسی بہراوری جو تھی یہ بالکل عام تھی۔ اس وقت کی دو سپر پاور تھی، ایک روم اور ایک فارس۔ تو ان کے حالات یہ تھے، ان کے جو بادشاہ تھے وہ خود کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ نا خدا خود خدا بنے بیٹھے تھے۔ ایک اور طبقہ تھا جاگیردار طبقہ، اور ان کے ساتھ ساتھ مذہبی عناصر تھے۔ یہ ایک ایسی ٹرائی اینگل تھی کہ جس نے عوام الناس کو اپنے شکنجے میں دبوچ رکھا ہوا تھا۔ اس جہالت اور اس تباہی کا نظارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل چکا ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب انسانیت جو تھی وہ اپنی تباہی کے گھڑے پر پہنچ چکی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے نشاط ثانیہ کی، اس انسانیت کو دوبارہ ریوائول کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے کیا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے انسانیت کی نشاط ثانیہ کی۔ یہ تھے وہ حالات
کہ جب حضور اکرم کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو بدل کر رکھ دیا اور ہر طرف صرف ایک ہی رنگ نظر آتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رنگ نظر آتا تھا جس میں خیر ہی خیر تھی اور شر کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ جب ہم تاریخ کے وسیع دائرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے ادیب نظر آتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز نظر آتے ہیں، جس طرح سقراط، افلاطون، ارسطوٹل یعنی کہ ارسطو، اور بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران نظر آتے ہیں جنہوں نے عظیم الشان سلطنتیں قائم کی۔ اور جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسے جنگجو بھی نظر آتے ہیں جن کی داستانیں ابھی تک ہم پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تو ان میں جو سب سے نمایاں نام آتا ہے وہ اسکندر اعظم کا آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کی جو تعلیمات رہی ہیں یا ان کے جو کارنامے رہے ہیں، ان کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان کے مجموعی نتیجے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ان کے باتوں میں یا ان کے کارناموں میں یا ان کی تعلیمات میں اگر کوئی خیر پائی گئی ہے تو وہ انتہائی ایک جزوی طور پر خیر پائی گئی ہے کہ اس خیر کا تعلق سوائے چند ایک علاقوں کے یا لوگوں کے یا کچھ قوموں کے علاوہ پوری دنیا کو میسر نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی تہذیب نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی ایسا تمدن بنایا کہ جس نے عالمگیر سطح پر انسان کو متاثر کیا ہو۔ ان کی اپروچ لوکل تو ہو سکتی ہیں لیکن گلوبل نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بانیان مذاہب کی، یعنی کہ دنیا کے دیگر مذاہب جن کے ماننے والے جو ہیں، جن کے فالوورز جو ہیں، ان کی تعداد دنیا میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ آخر یہ بھی تو بات ہے نا کہ ان بانیان مذاہب جو ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مثلا ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت، چینی مذہب کا بانی کنفیوشس اور بدھ مت کا بانی گوتم بدھ، ان کی زندگیوں کے بہت سارے حالات، بہت سارے پہلو جو ہیں وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہیں۔ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح نہیں ہیں۔ اور آج دنیا میں جس مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں وہ مذہب ہے عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ ہمیں مختلف انجیلوں میں ملتے ہیں، اور جہاں اتنی زیادہ انجیلیں لکھی گئی ہیں ان میں صرف 4 انجیلیں ایسی ہیں کہ جن کی عیسائیوں میں کثرت جو ہے وہ ان پر بلیف، ان 4 انجیلوں کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو یہ 4 اناجیل جو لکھی گئی ہیں جن کے اکثریت جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ مانتے ہیں، ان کا خود ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ 4 انجیلیں لکھی ہیں، انہوں نے یہ ریفرنسز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہاں سے لیے ہیں؟ تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ تو ان سب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور کئی کتابیں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں لکھی جا چکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور آخر میں اپنے آج کے لیکچر کو قرآن پاک کی ایک آیت پر سم اپ کرنا چاہتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو تو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہم یوں ہی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی